آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس عمل کو ترک فرما دیا۔ چنانچہ کئی احادیث مبارکہ اس کے ضمن میں ہمیں ملتے ہیں، جس کے اندر وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ رفع یدین صرف ایک ہی مرتبہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی وقت کرنا ہے۔ چند باتیں جو ضروری ہیں احادیث مبارکہ کے کتابوں سے حوالے کے ذریعے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی رفع یدین نہ کرنے کے تعلق سے، وہ بھی احادیث مبارکہ سماعت فرما لے۔ ایک حدیث پاک جس میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں درمیان نماز میں رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار ہلاتے رہتے ہو؟ ایسا مت کرو اور نماز میں سکون اور اطمینان سے رہا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس کی روایت مسلم شریف میں آئی ہے، اس کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو۔ اس ارشاد گرامی سے یہ مقصود ہے کہ درمیان نماز میں ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے نماز کے سکون اور اطمینان میں خلل ہوتا ہو۔ اس سے ہر وہ عمل جس سے نماز کے سکون میں خلل ہوتا ہے منع ہے، ممنوع ہے، اور ظاہر ہے کہ درمیان نماز میں بار بار رفع یدین سے نماز کے سکون اور اطمینان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث میں درمیان نماز رفع یدین سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر آگے جیسے بتایا گیا اسی حدیث میں، ما لی اراکم رافعین ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ درمیان نماز رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح بار بار ہلایا کرتے ہو؟ ایسا مت کرو، نماز میں سکون اور اطمینان سے رہا کرو۔ حدیث کے ان الفاظ سے درمیان نماز رفع یدین کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ حضرات جن کے پاس درمیان نماز میں رفع یدین جائز ہے، انہوں نے ما لی اراکم رافعین ایدیکم، یعنی کیا ہوا ہے تمہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ ہلاتے ہو۔ یہ جو الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوئے اس سے بتاتے ہیں کہ یہ قاعدے میں سلام پھیرتے وقت کی حدیث ہے، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں، جس پر بعض لوگوں کا عمل تھا۔ حالانکہ جس حدیث میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ ہلا کر اشارہ کرنے سے منع کیا گیا وہ دوسری حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ما لہؤلاء یؤمنون بأیدیہم کأنہا اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من عن یمینہ ومن عن شمالہ، یعنی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلا ہلا کر اشارہ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھیں، پھر سیدھے اور بائیں جانب اپنے بھائی کو سلام کریں۔ یعنی اس حدیث پاک نے جو وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے مراد ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ دوسری حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھیں، اس میں صاف وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار نماز میں مت ہلایا کرو، سکون اور اطمینان سے رہا کرو۔ یہ وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہمیں ملتے ہیں۔ پھر بتایا گیا صدر کی پہلی حدیث کے یہ الفاظ کہ ما لی اراکم رافعین ایدیکم، یعنی کیا ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہلاتے ہو۔ تو اس حدیث کے الفاظ رافعین ایدیکم اسکنوا فی الصلاۃ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ درمیان نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے، کیونکہ درمیان نماز میں بار بار رفع یدین سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا طویل گفتگو کی۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت سفیان کہتے ہیں مکہ معظمہ کی گیہوں کی منڈی میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی رحمہم اللہ اکٹھے ہوئے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ امام سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ اور امام اوزاعی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت امام اوزاعی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ لوگ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کس وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہم اس وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہوئی۔ یہ آج کل کہنے والے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے
وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ امام زہری نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور زہری سالم سے روایت کرتے ہیں، سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، اور رکوع کو جاتے وقت رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے۔ امام اوزاعی کے جواب میں، یعنی امام اوزاعی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے رفع یدین فرمایا ہے۔ تو اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم سے حماد بیان کرتے ہیں ابراہیم سے، ابراہیم روایت کرتے ہیں علقمہ اور اسود سے، اور یہ دونوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر باقی نماز میں رفع یدین کا اعادہ نہیں کرتے، یعنی پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے وقت ہاتھ اٹھاتے، پھر اس کے بعد پوری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے۔ امام اوزاعی نے کہا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں زہری، اور زہری روایت کرتے ہیں سالم سے اور اپنے والد ابن عمر سے، آپ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھ سے حماد، اور روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ وہ حدیث بیان کریں، تو آپ نے جواب دیا کہ حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، یعنی جس سے آپ امام اعظم روایت کر رہے ہیں وہ زہری جن سے روایت کر رہے ہیں ان سے زیادہ علم رکھنے والے، دین کو سمجھ رکھنے والے تھے، اور ابراہیم سالم سے زیادہ، یعنی اس روایت میں جو ابراہیم نام آیا ہے وہ ان کی روایت میں جو سالم نام ہے ان سے زیادہ جاننے والے تھے، اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم تھے، اگرچہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف صحبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابی ہونے کی فضیلت ہے۔ اب رہے اسود، تو ان کی بھی بہت سے فضائل ہیں، یعنی امام اعظم نے جو حدیث بیان کی اس کے اندر اسود نام ہے، وہ بھی ایک صحابی رسول، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا کہنا، یہ سن کر امام اوزاعی نے خاموشی اختیار کی، یعنی وہ امام جو رفع یدین کے قائل تھے ان کے پاس جو حدیث تھے وہ بیان کرنے کے بعد امام اعظم نے اس کا جواب فرمایا عنایت، اور اس جواب میں جو لوگوں کا ذکر کیا ان لوگوں کے بارے میں جو امام اعظم نے بیان کیا حدیث میں، ان کا فقہ، ان کی دین میں سمجھ ان کے حدیث بیان کرنے والے اصحاب سے زیادہ قوی تھی۔ آپ نے جب یہ ثابت کر دیا تو امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ آج کل کے کوئی ملا یا مولوی عالم کی یہ بات نہیں ہے، اس زمانے کے محدثین، بہت زیادہ علم رکھنے والے فقیہ لوگوں کی یہ بات ہے، ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کو اپنی زبان دراز کرنے یا گستاخی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس حدیث کو مان لیا جائے جس پر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور امت کی بہت بڑی جماعت عمل کرتی ہے۔ دیکھیں صحابی کا جو مقام ہے، صحابہ میں سب سے افضل ترین، پورے انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ترین، سب سے بڑی فضیلت رکھنے والی ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا عمل رفع یدین کا نہیں تھا۔ حضرت ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل وہ بھی رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی رفع یدین کا نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی رفع یدین کا نہیں تھا۔ یہ صحابہ معمولی صحابہ نہیں تھے، یہ اجلہ صحابہ تھے جو فقہ میں طول یدا رکھنے والے، بہت دسترت رکھنے والے، بہت ملکہ اور مہارت رکھنے والے تھے، یہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے نہیں کیا، ہاں اس وقت انہوں نے بھی کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، اس وقت آپ نے عمل کیا، اس کے بعد وہ عمل منسوخ ہو گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو ترک فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر زمانے میں رفع یدین نہیں فرمایا تھا۔ یہی ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ جو حضرات اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ بعد نماز کے مجھ سے بالمشافہ گفتگو کر سکتے ہیں، جس کے اندر احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، مرتے دم کلمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔